ٹرمپ کی دھونس اور دھمکیوں کے بعد شگوفے، کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی اخبار سے گفتگو میں خوش فہمی ظاہر کی کہ ایرانی قیادت ملنا چاہے تو اعتراض نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران سے جنگ کا فیصلہ اسرائیل کے دباؤ پر نہیں بلکہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایکس پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالے، لیکن ایران سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ وعدوں کا احترام بامعنی بات چیت کی بنیاد ہے۔ امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکی موقف متضاد اور ناقابل اعتماد ہے۔ ایران اپنی حکمت عملی مخالف فریق کے بیانات پر نہیں بناتا۔ عقل، تدبر، مصلحت اور ثابت قدمی ایرانی حکمت عملی کی بنیاد ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیبزادہ نے اپنے ایک بیان میں اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران دھمکیوں کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی پالیسی تبدیل کرے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کی مزاحمت جاری رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان سرگرم، دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر۔ مذاکرات کا دوسرا دور کل متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان کے لیے روانگی کل متوقع ہے۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر سربراہی اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ مذاکرات کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ گفتگو میں زیر التوا امور کے حل کے لیے جلد از جلد مذاکرات اور مسلسل رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسلام آباد کا ریڈ زون توسیعی ریڈ زون سیل۔ میٹرو بس سروس پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل۔ اور ایران کا امریکہ سے مذاکرات کے لیے پاکستان آنے سے انکار۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا بریفنگ میں بتایا دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ امریکہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ہمیں کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ امریکہ اگر سفارتکاری کو وقت دینا نہیں چاہتا تو ہم اپنے فیصلے کے لیے آزاد ہیں۔ ایران اپنی جوہری صلاحیت اور ذخائر کو اپنے ملک کے اندر ہی برقرار رکھنے پر قائم ہے۔ ملک میں توانائی بحران برقرار۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا۔ مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے کی بجلی بندش معمول بن گئی۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں مبینہ زیادتی کا شکار 13 برس کی لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق بچی کا میڈیکل مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی واضح تصدیق نہیں ہوئی۔ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ متاثرہ بچی کے والدین صادق آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا کے خلاف پولیس بھی متحرک۔ منظم نقل اور پیپر لیک کے دھندے میں ملوث گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ سی آئی اے نے ملزمان کو ملیر، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی اور گلشن سے گرفتار کیا۔ گروہ سرغنہ مبین خان سندھ مدرسۃ الاسلام میں سائبر سیکیورٹی فائنل کا طالب علم ہے۔ گرفتار دیگر ملزمان میں انٹر کا طالب علم بھی شامل ہے۔ شمال مشرقی جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ۔ جاپانی حکومت نے سونامی وارننگ جاری کر دی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید نوعیت کے تھے۔ ساحلی علاقوں میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ امریکی ریاست لوزیانہ میں 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں 8 بچے ہلاک۔ مقامی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی پر پیش آیا۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 1 سے 14 سال کے درمیان ہے۔ مشتبہ حملہ آور کو گاڑی کے تعاقب کے دوران فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اور پی ایس ایل میں ناقابل شکست پشاور زلمی سب سے آگے۔ پشاور کے 8 میچز میں 15 پوائنٹس ہو گئے۔ ملتان 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، حیدرآباد کے 6 پوائنٹس۔ پی ایس ایل میچ میں کل لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، ملتان اور راولپنڈی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔